صبح کی روشنی بھی چڑھائی تھی۔ ساری رات ایان کی شدتوں کو سہ کر تھک چکے تھے۔ پوری رات جاگے لیکن ایان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پیار شادی سے پہلے اور پہلی رات تھی۔ ایان نے اس کو رلا کر رکھ دیا تھا اور اوپر سے سردیوں کی اتنی لمبی راتیں۔ اب تو صبح کی سورج کے چڑھنے بھی پھیل چکی تھی۔ وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ ایک اس کا شوہر نامدار تھا جو اس کو ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور نہ ہی اس کی شدتوں میں ذرا سی کمی آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت اس کمرے سے غائب ہو جائے۔ شادی کی پہلی رات ہی اتنا وحشیانہ سلوک وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ جویریہ سوچتی رہ گئی، بس کر دیں شہروز، مجھ سے بہت برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں جویریہ، بس میں تھک گیا ہوں، میں اب سونے لگا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کروٹ بدل کے سو گیا۔ لیکن جویریہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنے درد کی شدت کے بارے میں کس کو بتائے۔ درد اور شدت کی وجہ سے اس نے جیسے تکیے پر سر رکھا، اسے نیند آ گئی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد دروازہ بجا۔ اس کی ساس تھی۔ وہ اٹھی، اس نے دروازہ کھولا۔ وہ جی بھر کے کڑ کے رہ گئی۔ ایک تو ساری رات ان کے بیٹے نے سونے نہیں دیا تھا، ابھی جو نیند آئی تھی تو یہ جگانے آ گئی۔ ساس نے کہا، بیٹا آپ کے گھر والے ناشتہ لے کر آتے ہوں گے، جلدی سے تیار ہو کے نیچے آ جاؤ۔ اتنا چاہتے ہوئے بھی گھر والوں کا سوچ کر الماری سے کپڑے نکال کر سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ غسل لے کر تیار ہو کے جیسے وہ نیچے آئی، 10 منٹ بعد باقی اس کے گھر والے ناشتہ لے کر آ گئے تھے۔ اپنے گھر والوں سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ عارفہ بیگم، چاہو بیٹا جا کے شہروز کو اٹھا کے آؤ، لیکن وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ گئی تو شہروز بھی اسے نیچے نہیں آنے دے گا۔ بیٹا اچھی بات نہیں ہے، جاؤ آپ کے گھر والا ہے، سو رہا ہے تو اس کو اٹھا دو، لے آؤ نیچے اسے۔ وہ گھر والوں کی وجہ سے چپ چاپ شہروز کو اٹھانے آئے، لیکن ہوا وہی جس کا اسے ڈر تھا۔ شہروز کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن سامنے سے نقص اختیار جویریہ کو دیکھ ایک بار پھر اس کے دماغ پر مستی غالب ہوئی۔ وہ شہروز، نیچے امی آپ کو بلا رہی ہیں، وہ میرے گھر والے آئے ہیں ناشتہ لے کر، تو آپ جلدی سے تیار ہو کے نیچے آ جائیں۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری باتیں کرتی جیسے ہی مڑی شہروز نے اس کا بازو پکڑ اور اپنے اوپر گرایا۔ ایسے کیسے جا رہی ہو جانے من؟ ابھی تو رات کا نشہ بھی نہیں اترا اور تم صبح اس طرح ناسو سے تیار ہو کے میرے سامنے آ گئی۔ ایک بار تو مجھے وہ مدہوش ہونے لگا۔ تو جویریہ نے کہا، شہروز نیچے گھر والے آئے ہوں، پلیز مجھے چھوڑیں اور خود بھی تیار ہو کے نیچے آئیں۔ آتے رہیں گے، اتنی پیاری بیوی کو میں تو نہیں چھوڑنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ روتی جویریہ کو ایک بار پھر اپنی شدتوں سے آزما چکا تھا۔ جویریہ روتی رہی، منع کرتی رہی، لیکن وہ منع نہیں ہوا۔ میں نے رنگ دیا جیسے ہی وہ خود کو سکون دے کر کھڑا ہوا، شرٹ اس کے منہ پہ پھینکتا شاور لینے چلا گیا۔ باہر آیا، میں تو جا رہا ہوں اپنے سسرال والوں کو ملنے، تم غسل لے کر نیچے آ جاؤ، اب تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں سب کو کیا کہنا ہے۔ یہ کہتا وہ نیچے چلا گیا۔ جویریہ اپنا سمو لے کر رہ گئی، اٹھی، غسل کیا اور وہی کپڑے پہن کر سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ کے وہ نیچے آ گئی۔ ناشتہ کر چکے تھے۔ جویریہ کے گھر والے واپس چلے گئے تو شہروز اسے بار بار اشارہ کرتا کہ چلو کمرے میں، لیکن وہ بے انتہا تنگ آ چکی تھی اور جان بوجھ کر شہروز کو اگنور کر رہی تھی اور اپنی ساس عارفہ بیگم کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ رات کو اس کا ولیمہ تھا۔ وہ تیار ہو کے ولیمے پر بہت پیاری لگ رہی تھی، میکسی پہنے وہ کوئی جنت کی حور کی طرح لگ رہی تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری۔ شہروز سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی اٹھا کر اس کو کمرے میں لے جائے، لیکن جویریہ اس کو مسلسل اگنور کر رہی تھی۔
اس میں اختتام پر ولیمے کے جویریہ کی امی نے کہا، عارفہ بیگم سے، ہمارے یہاں رواج ہے بہن کے بیٹی کو اس کی ماں گھر والے لے جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو ہم جویریہ کو ساتھ لے جائیں۔ عارفہ بیگم نے کہا، جی کیوں نہیں لے جائیں، یہ تو رسم ہے اور رسم تو نبھانی پڑتی ہے۔ شہروز آنکھوں کے اشاروں سے جویریہ کو منع کرتا رہا، لیکن جویریہ اپنی امی ابو کے ساتھ گھر آ گئی۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ جویریہ کے نمبر پر شہروز نے کال کی، ابھی اسی وقت گھر آؤ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 12 بجے تھے۔ جویریہ کے نمبر پر شہروز نے کال کی، ابھی اسی وقت گھر آؤ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شہروز، میں امی لوگوں کے گھر میں ہوں، ان کو کیا کہوں گی؟ یہ رات کے 12 بجے کا ٹائم ہے، آج رات گزاریں، صبح تو ویسے بھی آپ مجھے لینے آنا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تم تیار ملو جیسے تم تیار تھی ولیمے کی میکسیم۔ 10 منٹ میں آ رہا ہوں میں لینے۔ شہروز پلیز بات کو سمجھے، کون سا ٹائم ہے؟ جویریہ ایک لفظ اور نہیں، مجھے سیم ویسے تیار ملو جیسے تم میکسی میں تیار تھی۔ جب میں تمہیں اشارے کر رہا تھا کہ تم مت جاؤ، پھر تم نے میرے اشارے کیوں نہیں سمجھے؟ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ وہ بولا، میں کیا کرتی، یہ رسم ہے شہروز، اور ہر لڑکی کو یہ رسم نبھانی پڑتی ہے۔ وہ بھی تھوڑا سا غصے میں، بھاڑ میں گئی یہ رسم، نہ میں کسی ایسی ویسی رسم کو مانتا ہوں نہ میں مانتا۔ میں نے تمہیں کہا کہ تم تیار ملو، میں 10 منٹ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ شہروز، میں نے کہا نا بس میں آ رہا ہوں، تم تیار رہو۔ جویریہ کو برا بھی لگا، لیکن وہ پھر خاموش ہو گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد شہروز اس کے گھر کے دروازے کے باہر تھا۔ جویریہ نے اپنی ساری چیزیں اکٹھی کی، وہ تیار ہو کے نہیں نکلی، بس اپنا سارا سامان اٹھا لیا اور امی کو بتاتی وہ شہروز کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شہروز نے جب اس کو بغیر تیار ہوئے دیکھا تو بولا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے ویسے تیار ملو۔ شہروز، گھر جا کے تیار ہو جاؤں گی، ابھی امی کو میں کیا کہتی؟ ایک تو آپ مجھے رات کو 12 بجے لینے آ گئے، اوپر سے اب میں تیار ہو کے نکلتی تو گھر والے کیا سوچتے؟ چلو کوئی بات نہیں، گھر جا کے تم نے تیار ضرور ہونا ہے۔ یہ کہتا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور جویریہ منہ بنا کر ونڈو کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ جیسے گھر پہنچے، جویریہ اس سے پہلے نکل کر گاڑی سے کمرے تک آئی۔ شہروز بھی اس کے پیچھے آئے، آتے بیڈ پہ ڈھیم ہو کر بولا، چلو جاؤ جا کے تیار ہو کر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اپنے پیارے شوہر کو اس طرح انتظار نہیں کرواتے۔ جویریہ میکسی لیتی وہاں واش روم جانے لگی۔ ایک دم رک کے بولی، شہروز یہ بہت ہیوی ہے، پلیز رہنے دینا۔ نہیں، میں نے ایک بار کہا ہے نا، جاؤ۔ اس نے بڑی منت سے کہا، لیکن شہروز نے اس کی ایک نہیں سنی، نہ ہی اس کی بات کو اہمیت تھی۔ جویریہ میکسی لے کر ڈریسنگ روم میں آئی، ویسے ہی تیار ہو کے اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ یہ ہوئی نا بات میری پیاری سی بیوی، تمہارے سارے زیور میں خود اتاروں گا، جیسے میں نے کل رات اتارے تھے۔ جویریہ کا موڈ تھوڑا آف تھا، لیکن پھر اپنے موڈ کو صرف ٹھیک کیا۔ آج رات بھی وہی حال تھا شہروز کا جو کل رات تھا۔ اسے وہ سب کرتے کرتے صبح ہو گئی تھی، لیکن وہ تھا کہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا۔ جویریہ اس وقت درد سے کرہانے لگی۔ بس کر دیں شہروز، آج پھر صبح ہو گئی ہے، آپ کو کیا ہے؟ آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں؟ میں آپ کی نئی نویلی دلہن ہوں شہروز، چپ کر جاؤ، میرا ساتھ دو پلیز، میرا ساتھ دو۔ یہ کہتے ہی مسلسل لگا رہا۔ جویریہ نے 10 بار کہا کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے شہروز، لیکن شہروز پاس نہ آیا۔ اس بار تو جویریہ کی ایک دم چیخ نکلی اور ساتھ ہی بہت زیادہ بلیڈنگ بھی۔ یہ بلیڈنگ بھی دیکھ کر شہروز تھوڑا گھبرایا اور منہ کے بل اوندا بیڈ پہ لیٹی درد سے کرہا رہی تھی۔ شہروز ایک دم ڈر گیا
اور بھاگ کر شرٹ پہن کر اپنی امی کو بلا لایا۔ جیسے ہی عارفہ بیگم کمرے میں آئی، جویریہ کو اس طرح اوندھے منہ لیٹے درد سے کرہاتے دیکھ پریشان ہو گئی۔ وہ شہروز سے کہا، جلدی سے جاؤ، گاڑی نکالو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ شہروز جلدی سے بھاگا، جا کے گاڑی نکالی اور عارفہ بیگم شہروز جویریہ کو ہسپتال لائی۔ لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے جویریہ کی حالت دیکھی تو عارفہ بیگم پہ بھڑک اٹھی۔ کون سے ظالم انسان سے آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے؟ اللہ دیکھے یہ آپ کی بہو ہے کہ بیٹی؟ اس نے غصے سے ڈاکٹر نے عارفہ بیگم سے کہا۔ جی وہ میری بہو ہے، تبھی میں کہوں کہ بہو ہے، بیٹی ہوتی تو کیا اس طرح کا سلوک آپ برداشت کر سکتے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ ڈاکٹر تو بھڑک اٹھی۔ عارفہ بیگم آرام سے بولی، جوان ہونا ڈاکٹر، نہیں تھا اندازہ، میں سمجھاؤں گی اپنی بیٹے کو۔ وہ بھی شرمندگی سے بولی، سمجھانا نہیں ہے، اسے بتائیں اور اس کو دور رکھیں اس سے۔ آپ کو پتا ہے کتنا ظالم انسان ہے کہ شادی کے دوسرے دن ہی ان کو ٹیڑھ آ گیا ہے اندر اور اس کو کٹ لگا ہے۔ اب میں نے اس کو سٹچ کر دیا ہے، لیکن پورا 1 مہینہ ان کو ریسٹ دینا ہے، ان کے شوہر کے قریب نہیں جانے دینا۔ یہ کہتے ہی عارفہ بیگم جویریہ کو باہر لائی۔ شہروز نے پوچھا، امی کیا ہوا؟ تو عارفہ بیگم غصے سے، خبردار تم نے مجھے امی کہا تو اب سیدھا جویریہ کو اس کی امی کے گھر لے کر جاؤ۔ چلو میں خود تمہارے ساتھ جاتی ہوں اور جویریہ کو اس کی امی کے گھر چھوڑ کے آتی ہوں، اور 1 ہفتہ وہ یہاں نہیں آئے گی، اور 1 ہفتے میں اگر تم نے جویریہ سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہروز بے انتہا غصے میں بولی، لیکن امی 1 ہفتے میں نے کہا نہ شہروز، 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ چلو۔ وہ جویریہ کو اس کی امی کے گھر لے گئی اور جویریہ کو کہا کہ تھوڑا سکون کرے، 1 ہفتے بعد میں آ کر تمہیں لے کر جاؤں گی۔ جویریہ کو تھوڑا سا سکون ملا، کیونکہ جو اذیت اس نے رات برداشت کی تھی اس کو بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ جویریہ کو بھی 2 دن ہوئے تھے اپنے مائکے کی۔ اس کو شہروز کی کال آئی، کیسی بیوی ہو تم؟ شہروز بھڑک کے، نہیں کیا مطلب آپ کا شہروز؟ تمہیں ذرا احساس نہیں تمہارا شوہر یہاں تڑپ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیسی بیوی ہو تم، 2 دن گزارے ہیں اور تم ہو کے وہاں مزے کر رہی ہو۔ وہ بھڑک اٹھا، شہروز آپ کو معلوم ہے نا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود تم نے کون سے بہانے بنائے ہیں؟ ہاں تم نے کیوں میری امی کو اتنا بھڑکایا کہ میری ماں میرے ساتھ بات کرنا گوارا؟ ایسا کیا انوکھا میں نے تمہارے ساتھ کر دیا ہے؟ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو پھر تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ وہ بیجا غصے سے بولا، شہروز آپ کو میرا احساس ہونا چاہیے، میں آپ کی نئی نویلی دلہن ہوں۔ شادی کے دوسرے دن ہی وہ ابھی مزید بول ہی رہی تھی کہ شہروز نے اسے ٹوک دیا۔ خبردار، 1 لفظ اور بولا میں نے کہہ دیا، مجھ سے تمہاری جدائی مزید برداشت نہیں ہوتی۔ صبح تم مجھے ہر حال میں کمرے میں ملو، نہیں تو میں خود آ جاؤں۔ پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہیں تمہارے، جنہوں نے بیٹی کی شادی کے دوسرے دن ہی بیٹی کو ہفتے کے لیے اپنے گھر بٹھا لی۔ شوہر کا ذرا احساس نہیں، نہ تمہیں نہ تمہارے گھر والوں۔ شہروز آپ کو میری حالت کا اندازہ نہیں ہے، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ جویریہ بھی غصے سے بولی، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری تکلیف، نہیں کروں گا میں دوبارہ تمہیں فون۔ خبردار، آئندہ کے بعد تم نے مجھ سے بات کی یا 1 ہفتے بعد بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ جویریہ جو سونے کے لیے لیٹنے ہی والی تھی، اب شہروز کی باتیں سن کر پریشان ہونے لگی۔ وہ جس قدر اذیت دنوں میں اس نے برداشت کی تھی، شاید ہی اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں اس نے برداشت کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن جویریہ اپنے سسرال واپس چلی گئی،
کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہروز اس سے مزید بدگمان ہو، کیونکہ اگر شہروز اس سے مزید بدگمان ہو جاتا تو وہ جانتی تھی کہ اس نے کیا حال کرنا تھا۔ جیسے ہی شہروز 8 بجے گھر آیا، جویریہ کو اپنے سامنے پا کر اس کو اندر سے کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ وہ جویریہ اس وقت عارفہ بیگم کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ عارفہ بیگم نے اسے کہا، بیٹا ایک تو تم بہت جلدی آ گئی ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 1 ہفتہ تم اپنی امی کے گھر رہنا، پھر تم کیوں آئی؟ جویریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا جواب دے۔ وہ آنٹی بس ویسے میں نے سوچا کہ شہروز غصہ نہ کرے، اس سے جو بن پڑا اس نے جواب دیا۔ عارفہ بیگم نے کہا، تم ایسا کرو، تم آج اب سے میرے کمرے میں رہو، جیسے تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی تم بے شک شہروز کے کمرے میں چلی جانا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے شہروز نے جب عارفہ بیگم کی یہ بات سنی تو وہ ایک دم ہتے سے کھڑا ہو۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ یہ؟ وہ میری بیوی ہے، ہماری شادی کے بعد 3 دن ہے، اور اب اسے کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے کمرے میں رہے؟ نہیں کچھ کہتا میں آپ کی نازک بہو کو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو میرے کمرے میں بھیجیں۔ عارفہ بیگم خاموش ہو، اور تم زیادہ ڈول بننے کی ضرورت نہیں ہے، کانچ کی گڑیا بنو گی تو کانچ کی طرح توڑ دی جاؤ گی، چپ کر کے میرے کمرے میں آؤ۔ وہ غصے سے کہتا کمرے میں چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عارفہ بیگم کو جویریہ کو بھیجنا پڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کا غصہ بہت برا ہے۔ جویریہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، شہروز کا منہ بنا ہوا، وہ آرام سے بیڈ پر آئی اور اس کے کندھے سے ہلا کر کہا، شہروز آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ دیکھیں مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آ تو گئی ہوں نا۔ شہروز اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اچھا نا، سوری بابا، سوری کر رہی ہوں نا، آپ جانتے ہیں نا کہ میری طبیعت، وہ ایک دم بھڑک کے، بس کر دو یار، طبیعت 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 کیا ایسا نوکھا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ کہ تمہاری طبیعت ہی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ کل سے میں سن سن کے تھک گیا ہوں، یہ کیا طریقہ ہو؟ تم نے پہلے ڈاکٹر کو پتا نہیں کیا کچھ کہہ کے اس کو میرے خلاف کر دیا، اور اب میرے سامنے بیٹھ کر طبیعت طبیعت کا بہانہ بنا رہی ہو۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ نہیں پسند تھا تو پھر تم کہہ دیتی، شادی نہ کرتی تم۔ وہ مزید بھڑکا۔ بات کو خراب ہوتا دیکھ جویریہ نے ایک لمبی سانس خارج کی اور آرام سے اس کو حق کرنے کے بعد اس کے گال پہ بوسہ دیا، جس پر شہروز تھوڑا سا نرم ہو۔ اس کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو میں وہ خود کو گم ہوتا محسوس کرنے لگا، اور آج تو جویریہ اپنے آپ کو خود سونپنے لگی تھی، اس کو تو پھر وہ کیسے پیچھے ہو جاتا۔ اس نے ایک دم جویریہ کو خود پر گرایا اور بس پھر شروع ہو گیا۔ جویریہ کہتی رہی، آرام سے شہروز، آپ جانتے ہیں، آرام سے، ڈاکٹر نے بہت سختی سے منع کیا ہے، لیکن وہ شہروز ہی کیا جو بات سن جائے۔ اپنی شدتیں اس پر لٹانے کے بعد اس کو خبردار کرنے لگا، خبردار اگر تم نے صبح امی کو کوئی بھی بات کی کہ میں نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا ہے، اگر تم نے امی سے کچھ کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جویریہ خاموش رہی، وہ کڑوے بدل کے معمول کی طرح سو گئے، اور جویریہ اٹھی اپنی میڈیسن لے کے تکیے پہ جیسے سر رکھا تو اسے ہوش نہیں تھا وہ کہاں ہے، کیونکہ پہلی 2 راتوں کی طرح آج بھی صبح کا سویرا نکل آیا تھا۔ ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملازمہ نے آ کے اسے جگا دیا۔ وہ بہت زیادہ کرہانے لگی، کیا مصیبت ہے یہ، رات کو بیٹا نہیں سونے دیتا، دن میں یہ مہمان۔ شہروز کی عادت بنتی جا رہی تھی، وہ ساری رات اسی طرح جویریہ کو اذیت پہنچا کے خوش ہوتا۔ جویریہ بھی ابھی یوز ٹو ہوتی جا رہی تھی اس اذیت کو برداشت کرتے ہوئے۔ اسے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا
اس ایک مہینے میں ایک رات بھی شہروز نے اسے بخشا نہیں تھا، بلکہ ہر دن اور زیادہ شدید رد عمل دکھاتا۔ وہ حیران ہوتی کہ کوئی اتنا بھی کر سکتا ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ تو ہوس تھی، جس کو شہروز نے محبت کا نام دیا ہوا تھا۔ جویریہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ ایک ہی مہینے میں نچڑ کے رہ گئی تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کو رات سے وحشت ہوتی تھی، ڈر لگتا تھا۔ جب وہ شہروز کو رات کو گھر دیکھتی تھی تو وہ بہانے سے کمرے میں جاتے 11 بجا دیتی تھی، لیکن اس کے بعد جو سزا اس کو شہروز دیتا وہ اس سے برداشت سے باہر ہوتی۔ ایک دن اچانک ہی جویریہ کو اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہونے لگی۔ اس کو وومٹ نہیں رک رہی تھی۔ اس نے عارفہ بیگم سے کہا تو عارفہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور ڈاکٹر کے پاس جو خبر اس کو سننے کو ملی، اس نے اس کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ پریگننٹ ہے اور بہت زیادہ کمزور ہوئی، اس لیے اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ ان سے دور رہے، اور یہ بات سختی سے سمجھائیے گا اگر تو باپ بننا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بچی بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ اپنے خاوند سے دور رہے۔ عارفہ بیگم کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ تو بار بار جویریہ کو چومے جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی اور انہوں نے شہروز کو یہ خبر سنائی تو شہروز فوراً پھٹ پڑا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ابھی ہماری شادی کو کتنے منتھ ہوئے ہیں؟ 1 مہینہ تو ہوا ہے، ابھی تو میں نے اپنی شادی شدہ لائف کو انجوائے بھی نہیں کیا، اور آپ ہیں کہ مجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہیں؟ نہیں چاہیے مجھے ابھی کوئی بچہ، مجھے اپنی شادی شدہ لائف انجوائے کرنی ہے۔ اور وہ غصے سے بولا، عارفہ بیگم تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارے خاندان میں بچوں کی کتنی کمی ہے؟ کتنے جوڑے ایسے ہیں جو بچوں کے لیے ترس رہے ہیں؟ اللہ نے اتنی جلدی تمہیں یہ خوشی سنائی ہے تو تم اس چیز کو انکار کر رہے ہو کہ تمہیں بچہ نہیں چاہیے؟ تم پاگل ہو۔ اللہ نے تمہیں اتنی پیاری نعمت سے نوازنے کا سوچا ہے اور تم ناشکرے بن رہے ہو۔ عارفہ بیگم کا تو میٹر ہی گھوم گیا۔ اس کے بعد سن کر میں نے آپ سے کہہ دیا نا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، بس تو بس۔ دونوں ماں بیٹے آپس میں تکرار کیے جا رہے تھے۔ کوئی بھی جویریہ سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ اس کو یہ بچہ چاہیے کہ نہیں، لیکن وہ ڈرتی تھی شہروز سے۔ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم جویریہ کے نزدیک نہیں جاؤ گے، تم جویریہ کا خیال رکھو گے، اس کے کھانے پینے کا اس سے 100 قدم دور رکھو۔ اگر تمہیں ایسا نہ کیا شہروز تو میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ یہ دھمکی شہروز پر کارگر ثابت ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جویریہ نے ایک شہروز کا غصہ دیکھا تھا، اس لیے وہ کمرے میں جانے سے ڈر رہی تھی۔ وہ 11 بجے تک بیٹھی عارفہ بیگم کے ساتھ باتیں کرتی رہ گئی۔ عارفہ بیگم اس کو سمجھانے لگی کہ وہ اپنے فروٹس کا خیال رکھے، جوسز پیے، یہ ایک ایسی ہوتی ہے۔ اللہ نے اتنی جلدی یہ خوشخبری سنائی ہے تو تم ناشکری نہ بننا اپنے شوہر کی طرف، اس کو سمجھاؤ پیار سے۔ اور جویریہ ان کی باتیں سنتی رہی۔ کہیں 11 بجے کے قریب جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہروز سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا، ایسے جیسے اپنے اندر کا غصہ سگریٹ پر نکال رہا ہو۔ جویریہ اس کے پاس آئی، اس کے پاس بیٹھی اور سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر دور پھینکا۔ یہ کیا بات ہوئی شہروز، اتنی سگریٹ بھی کوئی پیتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تم چپ رہو، اب نیا ڈرامہ تم نے رچا دیا ہے۔ ارے تم تو پاگل ہو تم۔ لڑکیاں مرتی ہیں اپنے شوہروں کی تعریف جاننے کے، وہ پاگل ہوتی ہیں کہ ان کا شوہر ان پہ اپنی شدتیں لٹائے، ان سے پیار کرے،
ان سے محبت کرے۔ اگر تمہیں ایسا شوہر ملا ہے تو تم اس طرح کی حرکت کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب نہیں چاہیے۔ تمہیں بہت شوق چڑھا ہوا ہے نا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے موٹی بدی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تم بچے پیدا کرنے والی مشین بننا چاہتی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ 2-4 بچے پیدا کرو اور موٹی بن جاؤ۔ تو یہ بات تم اپنے کان کھول کے سن لو۔ مجھے بھی بچہ نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی شادی شدہ لائف انجوائے کرنی ہے۔ مجھے موٹی بھدی عورتیں نہیں چاہیے۔ اس لیے تم سوچ لو کہ تمہیں یہ بچہ چاہیے کہ میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور جویریہ وہ پریشان ہونے لگی۔ کافی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی کہ ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن لے کر جیسے ہی لیٹی، تھوڑی دیر بعد خود کے قریب اس نے شہروز کو پایا۔ شہروز اس کے اتنے قریب تھا کہ جویریہ کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ اس شہروز پلیز، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے۔ جویریہ، میں نے تمہیں کہا نا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ شہروز، اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے تو ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کبھی نہیں کریں گے۔ جویریہ بھی بولی۔ شہروز ایک دم غصے سے، تو ٹھیک ہے، کرو تم بچے پیدا، بنو تم مشین۔ آئندہ کے بعد تمہارے قریب نہیں آؤں گا، نہ ہی تمہیں ہاتھ لگاؤں گا۔ خبردار تم میرے کمرے میں آئی تو نکلو یہاں سے، اٹھو۔ وہ اس کو زبردستی بازو سے کھینچتے کمرے سے باہر نکالتا دروازے کو کنڈی لگا گیا اور جویریہ وہیں بیٹھی رہی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اگر عارفہ بیگم کے پاس گئی تو شہروز اس پہ اور زیادہ غصہ کرے گا، اس لیے وہ چپ چاپ اٹھتی گیسٹ روم میں چلی گئی اور وہاں پہ جا کے سو گئی، کیونکہ اس وقت شہروز کو کچھ بھی سمجھانا بیوقوفی تھا، اور جس حال میں اس وقت وہ تھی وہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ وہیں سو گئی، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت ڈر رہی تھی۔ اگلے دن صبح عارفہ بیگم کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ گئی اور کمرے میں گئی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ نوک کرنے لگی، دروازہ کھلا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ کھولتا چلا گیا۔ اندر کمرے کا حال دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ زمین پر ہر جگہ سگریٹ ہی سگریٹ تھی، اور وہ اوندھے منہ بستر پہ لیٹا، کوئی تکیا کدھر تو کوئی کدھر۔ کمرے کی یہ حالت دیکھ کر جویریہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ رات شہروز نے کس طرح کاٹی ہے۔ وہ بہت حیران تھی کہ کوئی بھی شادی شدہ جوڑا، خاص کر کوئی بھی لڑکا، جب یہ سنتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے وہ تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو پھر شہروز کو کیا تھا؟ ان کپڑے نکالتے، شاور لیتی، نیچے عارفہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ شہروز اسے بتاتے بغیر، عارفہ بیگم سے بات کیے بغیر تیار ہوتا، بنا ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔ جویریہ نے ملازمہ کے ساتھ مل کر پورا کمرہ صاف کیا اور کافی دیر بیٹھ کے سوچا کہ وہ شہروز کو کس طرح منائے۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اس بات کو۔ شہروز ہنوز وہی جویریہ سے بات کرتا اور نہ ہی عارفہ بیگم سے، اور آج کل جویریہ کا قیام بھی گیسٹ روم میں تھا۔ وہ رات کو گیسٹ روم میں سونے چلی جاتی اور صبح جیسے ہی کمرے میں جاتی تو کمرے کا وہی، وہ روز اس وجہ سے تھک چکی تھی۔ وہ اس چیز کا کوئی حل چاہتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ آج رات وہ شہروز کو سمجھا کر ہی رکھے گی۔ اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کرنے کا سوچا جس کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا۔ شام کو جب شہروز کے واپس آنے کا ٹائم ہوا تو وہ مخصوص سے تیار ہوئی۔ کمرے کو تھوڑا سا اس نے سجایا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح وہ شہروز کو منائے، اور وہ اپنی ایک کوشش کرنا چاہتے تھے۔ شہروز جیسے ہی کمرے میں آئے، وہ لپسٹک لگا رہی تھی۔ جویریہ کو اس طرح تیار ہوتا دیکھ پہلے دوستوں سے اگنور کیا، کپڑے نکالتا واش روم میں چلے گیا۔
جس سے باہر آیا جویریہ کو بیڈ پہ بیٹھی اس کے انتظار کرتے دیکھ تو اس کا غصہ تھوڑا کم ہوگا۔ جویریہ نے بات کا آغاز خود کیا۔ ناراض ہیں آپ مجھ سے شہروز؟ اور وہ تو بیٹھا ہی اس سے انتظار میں تھا کہ کوئی اس سے پوچھے اور وہ اس پہ اپنا غصہ نکالے۔ کیوں تمہیں اس چیز کی پرواہ ہے کہ تمہارا شوہر پچھلے ایک ہفتے سے کس حالت میں ہے؟ اس نے بھی لحاظ نہیں رکھا۔ اچھا شہروز، وہ اٹھ کر آرام سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ میری غلطی ہے، سوری، اب نہیں کروں گی۔ نہیں، جاؤ، اب بھی جاؤ، اب بھی میری ماں کے سامنے جا کر میری برائیاں کرو۔ تمہیں اور تو کوئی کام نہیں ہے، سارا دن بیٹھ کر میری ماں کے سامنے میری برائیاں کرتی رہتی ہو، ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہو تو ان کے ساتھ ڈیلز کر لیتی ہو اور پھر میری ماں کو میرے خلاف بھڑکاتی ہو تاکہ وہ مجھے ڈانٹیں، تاکہ وہ مجھ سے ناراض رہیں۔ جاؤ، اچھی بہو بنو، اچھی بیوی نہ بنو۔ تمہیں کیا اس سے؟ وہ مزید غصہ ہو۔ اس نے مزید منہ پر لایا۔ جویریہ پریشان ہو گئی۔ میری بات تو سنیں شہروز، اچھا نا میری طرف دیکھیں تو، اسے پیار سے پچکا۔ اچھا اب نہیں کروں گی، پلیز میری طرف دیکھیں، اتنے پیار سے بات کر رہی ہوں۔ پر شہروز اس کی طرف دیکھا اور جویریہ نے اس کو گلے لگا لی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کیوں ناراض تھا۔ چلو اس کو بیٹا بھی اسی انتظار میں تھا کہ کسی طرح جویریہ خود کو اس کے حوالے کرے اور وہ اپنی منمانیاں شروع کرے۔ جویریہ کو اٹھایا اور بیڈ پہ لے گیا اور پھر پہلے کی طرح اپنی منمانیاں شروع کر دی۔ جویریہ پچھتانے لگی کہ اس سے کیوں منع کیا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے بہت سمجھایا لیکن اب ملے جلے اثرات لے شہروز اس سے کہہ رہا تھا کہ جویریہ پلیز ایک بار مجھے اپنے اندر کی تشنگی مٹانے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن آج مجھے روکو نہیں۔ تم نہیں جانتی کہ یہ ایک ہفتہ میں نے کیسے گزارا ہے۔ وہ پیار سے جویریہ کو کہنے لگا، جویریہ سے وعدہ کرنے لگا کہ ایک بار اس سے کرنے دو، پھر اس کو ہاتھ تک نہیں لگائے۔ جویریہ بھی چپ ہو۔ میرا ساتھ دو جویریہ، شہروز اپنے ہی دھن میں بولنے لگا۔ جویریہ کو درد محسوس ہونے لگا۔ اس نے کہا شہروز پلیز آرام سے، درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا شہروز پلیز، لیکن شہروز کو اس کا اس طرح بولنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے جویریہ کو اگنور کیا۔ جویریہ کو اتنا درد ہو رہا تھا کہ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہونے لگی تھی۔ شہروز اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ اٹھو جویریہ میرا ساتھ دو جویریہ۔ لیکن جویریہ نیم بے ہوش ہوتی جا رہی تھی کہ درد کی شدت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور شہروز اپنے ہی دھن میں تھا۔ جب جویریہ کا رسپانس نہیں ملا تو اس نے ایک دم غصے سے اپنی ٹینشن کو مٹانے کی کوشش کی اور اس بار ایک دل خراش چیخ جویریہ کے منہ سے نکلی۔ جیسے ہی شہروز سائڈ پہ ہوا جویریہ رونے لگی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ جویریہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چیخے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی کہ وہ شہروز کی وہی عادت ایک بار کہہ کر وہ کوئی پوری رات گزار چکا تھا، لیکن جویریہ کی نہیں سن رہا تھا۔ جویریہ نیم بے ہوش ہو گئی، اسے تھپڑ مارنے لگا۔ اٹھو جویریہ، تم اس طرح نہیں سو سکتی، اٹھو۔ لیکن جویریہ کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی دل خراش چیخ سن کر عارفہ بیگم فوراً دروازے پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ شہروز فوراً شرٹ پہن کر فوراً دروازہ کھولا۔ وہ اندر آئے۔ جویریہ کس حال میں اوندھے مولے دیکھ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ جویریہ بیٹا کیا ہوا بیٹا؟ جویریہ وہ بہت پیار سے جویریہ کے بال سہلانے لگی اور اس سے پوچھنے لگی۔ پیچھے شہروز غصے سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے اشارہ کر رہا ہو کہ امی کو کچھ نہیں بتانا، کچھ نہیں، اتنے میں ٹھیک ہوں آنٹی۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی، ورنہ اس وقت جو درد اسے ہو رہا تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ وہ اٹھ کر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ بیٹا اگر آپ
وہ تو میں ادھر ہی سو جاتی ہوں، عارفہ بیگم نے بہت پیار سے کہا۔ پیچھے شہروز اشارے کر رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے جویریہ نے کہا، نہیں آنٹی آپ جائیے، میں ٹھیک ہوں۔ اسے خود کو برائے ہر برداشت میں رکھا ہوا تھا۔ عارفہ بیگم گئی تو ایک بار پھر وہ رونے لگی۔ شہروز سچ میں مجھے بہت درد ہو رہا ہے، برداشت سے باہر ہے۔ وہ رونے لگی۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، یہ پین کلر لو، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پیار سے پچکارنے لگا۔ کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، لو اور سو جاؤ۔ پین کلر لینے کے بعد بھی جویریہ کو درد میں فاقہ نہ ہوا۔ شہروز سو چکا تھا، جویریہ درد برداشت کر رہی۔ انتہا تو تب ہوئی جب شہروز ایک بار پھر صبح اس پر حاوی ہوا۔ جویریہ منع کرتی رہی لیکن مجال جو اس پر اثر ہوا ہو۔ جویریہ کی دل خراش آوازیں اس پر اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے تو تسکین کے لیے، لیکن جویریہ کو ہوش نہ رہا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ شہروز جگاتا رہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ وہ جلدی سے عارفہ بیگم کو بلا آیا۔ اس کی اڑی رنگت دیکھ، سر چہرہ اور اس کی حالت دیکھ وہ سب سمجھ چکی تھی۔ تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گی۔ شہروز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ انہوں نے ڈرائیور کو آواز لگا، گاڑی نکالنے کو کہا اور فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ آگے کیا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹر تو آگ بگولا ہو گئی۔ کیسا حیوان بیٹا ہے آپ کا، جس کو اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ خوش ہو جائیں آپ بھی اور آپ کا بیٹا بھی۔ وہ بیچاری، ترس نہیں آیا آپ لوگوں کو اس پر؟ ایک تو اس کا بچہ، دوسرا اس کو جو تکلیف ملی ہے، اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ عارفہ بیگم کا تو شرم سے برا حال تھا۔ انہوں نے جویریہ کی امی کو بلا لیا۔ جویریہ کو جب پتا چلا تو وہ خوب روئی۔ بیٹا میں سمجھاؤں گی شہروز کو، پلیز تم اپنی امی کو کچھ نہ کہنا، پلیز میں سب سنبھال لوں گی، انہوں نے روتی ہوئی جویریہ سے کہا۔ جویریہ خاموش ہو گئی، لیکن جیسے اس کی امی سامنے آئی تو رو رو کر ساری بات انہیں بتا دی۔ عارفہ بیگم نے کہا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین کھلے اور اس کے اندر دفن ہو جائے۔ اتنی اذیت، اتنی بے بسی، اتنی شرمندگی۔ جویریہ کی والدہ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کو وہاں سے سیدھا اپنے گھر لے آئی۔ عارفہ بیگم کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے شہروز کی بہت زیادہ کی کہ تم خوش ہو جاؤ، اب تم کبھی باپ نہیں بن پاؤ گے۔ تم اس بیچاری بچی کے ساتھ اتنا ظلم کیا، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب ساری زندگی بیٹھ کر ترسنا تم، اور مجھ سے بھی بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ عارفہ بیگم روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن تو شہروز غصے میں رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اب سب بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر بری طرح بکھرے بال، آنکھیں اندر کو جو صاف اس کے جگہوں کا بتا رہے تھے۔ شہروز کی اماں جواب دے گی۔ وہ ایک دن عارفہ بیگم کے سامنے آیا، امی امی مجھے معاف کر دے، ابھی ان سے بہت بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں کبھی بھی ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے جویریہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ امی پلیز مجھے جویریہ واپس لا دے، میں اپنے ہر اس دکھ کا ازالہ کروں گا۔ آپ کو پتا ہے آج آج میرا دوست غلام، مجھے اس کی شادی میرے ساتھ ہوئی تھی امی، اور اس کا اتنا پیارا ایک بیٹا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے چیزیں خرید رہا تھا، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چیزیں دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا امی، میں نے بہت برا کیا، میں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی۔ امی ایک بار جو ویٹ کو واپس منا کر لے آئے، پلیز امی ایک موقع مجھے دے دے، مجھے جویریہ کو بہت بہت خوش رکھوں گا۔ شہروز کا رو رو برا حال تھا۔ عارفہ بیگم کا بھی دل پگھلا، آخر ماں تھی۔ کچھ دن میں ہی وہ عارفہ بیگم اپنے بیٹے شہروز کو لے کر جویریہ کے گھر آئی۔ شہروز نے جویریہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اسے کہا کہ مجھے ایک موقع دے دو، لیکن جویریہ اپنے پچھلے نقصان سوچ کر رونے لگی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی شہروز، آپ نے میرا بہت بڑا نقصان کر دیا، آپ نے مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی،
جویریہ کی والدہ بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک بات کی کہ جویریہ بیٹی، یہ معاشرہ کبھی بھی چھوڑی ہوئی لڑکی کو برداشت نہیں کرتا۔ اس معاشرے میں کبھی بھی شوہر کی چھوڑی لڑکیوں کو عزت نہیں ملتی۔ اس لیے بیٹا، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ ایک معافی پر اگر تمہارا گھر بچتا ہے تو اپنا گھر بچا لو۔ بیٹا، یہ دنیا بہت بری ہے، تمہیں نہیں جانتے، تمہیں نہیں رہنے دیں گے۔ آسیہ بیگم بھی بولی، بیٹا میں نے دیکھا ہے شہروز کو، وہ بہت بدل چکا ہے اور انشاءاللہ اب وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، تمہیں اچھے سے رکھے گا۔ ایک موقع اس کو دے دو۔ شہروز بھی ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جویریہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ لوگ جویریہ کو لے کر گھر آ گئے۔ شہروز بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے جویریہ سے کہا کہ جویریہ رات کو تیار رہیں، میں تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ جویریہ کو لگا کہ شاید وہ اسے بہلا پھسلا کر پھر وہی کہانی دہرائے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ شہروز اس کو ساتھ لے گئے، اس کو شاپنگ کروائی، اس کو گھمایا پھرایا، ہوٹل میں کھانا کھلایا۔ لانگ ڈرائیو کر کے وہ گھر آئے۔ شہروز نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کچھ بھی یہ سلسلہ ایسے ہی رہا۔ اس نے جویریہ کا اتنا خیال رکھا کہ جویریہ کو لگا کہ اس کی پچھلی ساری اذیتوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ جویریہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن جو نام مجھ سے سرزد ہوا گناہ، میں اس کی معافی اللہ سے بار بار مانگتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک بار پھر اولاد سے نوازے، تو میں اللہ کے ہاں سرد شکر کرتے تھکوں گا نہیں۔ شہروز، اللہ نے جب ہمیں وہ نعمت دی تھی بن مانگے، تب ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اولاد جیسی نعمت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ وہ بھی رونے لگی۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوا جویریہ، میں نے اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی ہے۔ اللہ میرا اس گناہ پر بھی مجھے معافی ضرور دیں گے۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے۔ جویریہ نے بھی دل سے آمین کہا۔ عارفہ بیگم نے شہروز سے کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے جویریہ کو لے کر کہیں باہر چلا جائے، نادران ایریاز میں، تو دونوں کا مائنڈ بہل جائے گا۔ شہروز ایسے ہی کیا۔ وہ جویریہ کو اپنے ساتھ لے کر نادران ایریاز میں گھومنے چلا گیا۔ خوب گھومے پھر جویریہ کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے اب ہوئی ہے اس کی شادی۔ اس کو پتا چل رہا تھا کہ شادی کے بعد کی خوبصورتی کیا ہے، کیونکہ شہروز اس کا بہت بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ایک ہفتہ نادران ایریاز میں گزار کر جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو دونوں ہی پرسکون تھے۔ عارفہ بیگم دونوں کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ شہروز جویریہ کا شہر کے سب سے بڑی گائناکولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لی، اسے چیک اپ کروایا، ان کو ساری ہسٹری بتائی کے بعد انہوں نے جو الفاظ شہروز اور جویریہ کو بولے، ایک امید کی کرن تھی۔ ڈاکٹر نے جویریہ سے کہا کہ تمہاری پریگننسی کنسیو ہو سکتی ہے، لیکن 100 میں سے اس کے چانسز 80% ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس 20% میں بھی اللہ پاک تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز سکتے ہیں۔ جویریہ اور شہروز تو اس پہ بھی خوش ہو گئے۔ جویریہ شہروز کی دعائیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ شہروز اللہ سے معافی مانگتے نہیں تھک جاتا۔ شاید اللہ کو بھی ان پہ ترس آ گیا تھا، ان کی معافی پسند آ گئی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد جویریہ کی حالت بگڑی۔ جیسے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے ان کو خوشخبری جو سنائی تو اس بار شہروز اور جویریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عارفہ بیگم بھی خوش تھے، وہ ایک بار پھر سے دادی بننے جا رہی تھی۔ پچھلی ساری باتیں بھلا کر جویریہ اور شہروز نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تھی، اپنے سابقہ گناہوں پر جو روز اللہ سے معافی مانگتی تھی، اور اللہ نے بھی ان کے قدموں سے ان کو خوشی دی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، اس کہانی کو لکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج کے دور میں جو کنڈیشن نوجوانوں کی ہے، ہر لڑکا اپنی بیوی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ہر لڑکی یہ سب نہیں چاہتی، اور ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، ان سے محبت کرو، اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک تو انشاءاللہ ویسے بھی کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔
جزاک اللہ۔